میں تیرا بندہ ہوں، میں نے ان سب باتوں کو تیرے حکم سے کیا ہے، میری سن اے خداوند میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ پھر وہ ایک بات وہاں پر ہوئی جو کہ پہلے بھی ہو چکی تھی، سب لوگوں نے دیکھا تو منہ کے بل گر پڑے۔ پھر کوئی نہیں ٹھہر سکتا، جب خداوند کی آگ آ جاتی ہے پھر جو ہے نا سٹ ہو جاتے سارے، جتنے مرضی ہم اپنی چیزیں لے ہیں جو بھی، خداوند ایک دفعہ پھر سٹ کر دیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ گر پڑے اور کہنے لگے کہ خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ان کو یاد آ گیا کہ ہاں جی وہی خدا ہے۔ کون سا خدا ہے؟ جس نے موسیٰ کے دور میں آگ برسائی تھی۔ خداوند وہی خدا ہے، وہی یہوہ خدا ہے جس نے سلیمان کے دور میں آگ برسائی تھی، وہی خدا ہے۔ یعنی کہ خدا چینج نہیں ہوا، یا خدا جو ہے اب ختم نہیں ہو گیا، وہی خدا ہے۔ اسرائیل کو شرم آئی، اور پھر کیا لکھا ہے؟ ایلیا نے پھر اتنے نہیں کام ختم کیتا ہے، لکھا کہ بال کے نبیوں کو پکڑ لو اور ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے، سب کو اس نے قتل کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ اسرائیل میں سے گناہ جو ہے وہ ختم ہونا ضروری ہے۔ جتنی جھوٹی تعلیمیں ہیں، جتنے جھوٹے نبی ہیں، جتنے جھوٹے خدا، جتنے بت ہم نے پال رکھے ہیں، آگ بھی آ گئی ہے، مذبح بھی بن گیا، لیکن ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے بادشاہوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ بڑا اچھا تھا، اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس نے سارا کچھ ٹھیک کیا جو خدا کے کلام کے مطابق تھا، لیکن اونچے مقامات نہ ڈھائے گئے، یہ سیرتیں نہ کاٹی گئیں۔ کیوں؟ یہ کام بھی بڑا ضروری ہے، ہم اچھے ہو جائیں، توبہ بھی کر لی ہے، لیکن لکھے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ توبہ کر لی ہے، لیکن جو بال کے نبی اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مارنا بھی ضروری ہے۔ We need to kill them۔ یہ نہ سوچیں کہ جی ہے انسان، نو، اس نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ اخیب سے اس نے کہا کہ چڑھ جا کھا پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں اپنا می تمہارے بیٹے بیٹیوں غلاموں لونڈیوں پر برساؤں گا، بیٹے نبوت کریں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ پھر پاکرو جو ہے وہ ہماری زندگی میں بارش، آخری بارش جس کو ہم کہتے ہیں، زبردست طریقے سے برستی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک دو اور باتیں میں آپ سے کوئکلی کر لوں کہ ٹائم تھوڑا ہے۔ ہوسیہ نبی کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں، کیوں آگ نہیں آتی کا ریزن۔ اس کا 8واں باب، The Book of Hosea chapter 8-12، 8واں باب اس کی 12ویں آیت۔ لکھا ہے کہ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام ان کے لیے 1000 بار ان کو لکھا احکام کو، پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں۔ آج بھی چرچز میں یہ سچویشن ہے۔ کیوں آگ نہیں آتی؟ ہم ان احکام کو اجنبی کہتے ہیں، ہم خداوند کے کلام کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جی یہ میرے لیے نہیں ہے، ادھر لیے ہے، یہودیاں لیے ہے، کرسچناں لیے۔ کیا خدا دو مذہب خدا نے انٹروڈیوس کیا؟ نہیں، بائبل کا ایمان ایک ہے، چاہے یہودی ہو چاہے یونانی، سب کے لیے نجات کا دروازہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمیں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب 50واں باب 10ویں اور 11ویں آیت۔ اوپری آگ کو استعمال نہ کریں، سزا ہے اس کے لیے۔ آئزایہ 50:10-11 10-11۔ تمہارے درمیان میں کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے، جو اندھیرے میں چلتا ہے اور روشنی نہیں پاتا؟ وہ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ یسایہ نبی کی کتاب 50واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔
تمہارے درمیان میں کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے، جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ وہ کیا کرے؟ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو، اپنی ہی آگ کے شعلوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو گے۔ تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے، تم عذاب میں لیٹ رہو گے۔ جو لوگ اپنی آگ لگاتے ہیں، جو لوگ اپنی چیزیں انٹروڈیوس کراتے ہیں، خداوند کو ڈی گریڈ کرتے ہیں اور اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اوپری آگ لے کر آتے ہیں، خداوند ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پھر وہ اسی میں پھنسیں گے۔ خداوند ہمیں ہمارے ہونٹوں سے، ہمارے منہ سے، کلام میں لکھے جیڑیاں اپنے منہوں منیاں پر خدایا دو منو انتا ہے جویں چاندی نو ہے۔ سو یہ ہے کہ جو ہم اپنے ہونٹوں سے بولتے ہیں، یسوع نے بھی کہا تھا بی کیئرفل، جو کچھ کہتے ہو اس کا حساب لیا جائے گا۔ لاسٹ تھنگ، آگ ایک اور بڑی خوبصورت، یعنی کہ پہلا جو تھا خداوند کے جلال کو اسرائیل کے اوپر ظاہر کرتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ خداوند کی آگ ججمنٹ کو ظاہر کرتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ غیر قوموں کے لیے جو ہے وہ نشان ہے، اور چوتھا جو ہے خداوند کی آگ حفاظت ہے۔ خداوند خود ہماری حفاظت کرتا ہے۔ زکریا نبی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ بک آف زکریا چیپٹر 2 ورس 5۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا اور اس کے اندر اس کی شوکت۔ آگ کی دیوار بن جاتے خداوند ہمارے کے۔ ہاللیلویا۔ جیڑا تو اس خداوند نے صحیح ہے، جیڑا تو نہ چل رہا ہے، خداوند اس کے گرد آتشی دیوار۔ پھر ابلیس کے جو جلتے ہوئے تیر آتے ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ قائم رہیں، آپ کی حفاظت ہو، آپ زندگی پائیں، حکموں پر عمل کرنا شروع کریں، پھر خداوند آپ کے گرد آتشی دیوار ہوگا۔ کوئی بھی پرابلم کچھ بھی ہو، بھوکے نہیں سونا پڑے گا، رونا نہیں پڑے گا، کیونکہ خداوند ہمارے گرد آتشی دیوار ہے۔ کوئی شیطان ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی آ کے ہمارے سامنے گن لے کے آ جائے کہ جی میں جماعت نہیں، خداوند وہاں سے بھی بچا لے گا۔ پترس کو خداوند نے بچایا تھا، قید خانے میں پڑا تھا، مرنے کے قریب تھا، خداوند نے اس کو بچایا۔ پولوس کو بڑی دفعہ بچایا۔ خداوند ہم سب کو بھی بچاتا ہے۔ آگ مذبح پر جلتی رکھی جائے، اس کو کبھی نہ بجھنے دیا جائے۔ ہماری ایک ہی ہوپ ہے، اور لاسٹ آیت آج کی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ہماری ہوپ اور خداوند کی مرضی کیا ہے؟ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 42واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ تو کہہ رہے ہو گئے سارے والے پرانے ادنا میں جو کڈی گا۔ خداوند ہماری آگ کی حفاظت کرتا ہے، خداوند ہمارے چراغوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے دل کو جو ہے وہ آگ سے معمور رکھتا ہے۔ اگر ہم خدمت میں رہیں، اگر ہم اس کے خادم بنیں، اگر ہم فرما بردار رہیں۔ 42واں باب تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ verse 3 chapter 42 آئزایا، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا، ہمت نہ ہارے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بتی ٹمٹما رہی ہے، چراغ میں تیل کم ہے، یا پھر مشکل ہے، ہمیں کیپ اپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گواہی کے لیے مجھے بڑی پرابلم آتی ہے، یہاں پہ بڑے سخت دل لوگ رہتے ہیں، بتی بجھ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، خداوند کے پاس آ جائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہ دے گا، آگ کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا۔ خداوند کے قدموں میں آنا ہے، آگ کو حاصل کریں۔ مذبح پر آگ جلتی رہے ہمیشہ، اور صبح شام قربانی وہاں پر پڑی رہے، اور اوپری آگ نہیں، آسمانی آگ جلتی رہے، اور اس کو ہمیشہ تک قائم رکھا جائے۔ آپ کے دلوں کے مذبح پر آگ بھی جلتی رہے۔ پاک روح کے لیے دعا کریں۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں۔